ناظرین کرام، عربی زبان کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، الفضل لما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اس کے لیے جس کی دشمن بھی شہادت دیں۔ عربی کا یہ مقولہ جب کبھی استعمال کیا جائے تو پہلا نام ذہن کے پردے پر ابھرتا ہے، وہ نام وہ ہے جس کے لیے یہ کائنات وجود میں لائی گئی۔ یہ ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ بد سے بدترین دشمن بھی آپ کے اخلاق اور کردار کی شہادت دیتے ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ایسے سینکڑوں واقعات کا علم ہوتا ہے، اور آپ کو صادق اور امین کے القابات سے نوازنے والے بھی کوئی اور نہیں تھے، بلکہ آپ کے جانی دشمن یعنی مشرکین مکہ تھے۔ لیکن انہی بدترین دشمنوں کے منہ سے آپ کی فضیلت کا اعتراف، یعنی فضیلت کے اعتراف کی اگر کوئی معراج ہے تو وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا ناظرین کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کے بدترین دشمنوں پر کامل اختیار و اقتدار حاصل تھا۔ جب کعبے کے صحن میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے جانثاروں کے دشمن قطاروں میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے، ان کے سر ندامت اور شرم کے بوجھ سے اٹھ نہیں رہے تھے کہ کس منہ سے معافی کا مطالبہ کرتے۔ ان میں سے ایسے بدترین دشمن بھی تھے جنہوں نے جگر گوش رسول سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینے جاتے ہوئے نیزہ مار کے حفدش سے نیچے گرایا تھا، جس سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ وہ بھی تھے جو کعبے میں نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر معاذ اللہ اوجڑی رکھ دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے جن کے معاذ اللہ غلیظ فقروں کا سیلاب مدینے کی دیواروں سے آ ٹکراتا تھا۔ وہ بھی تھے جن کی زبانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استغفر اللہ معاذ اللہ گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھی۔ اور وہ لوگ بھی تھے جن کی وجہ سے 3 برس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاندان سمیت ایک تنگ و تاریک گھاٹی میں شعب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اور وہ بھی تھے جو تبلیغ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے جن کی پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہ سکتی تھی، اور وہ بھی تھے جو جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرم ریت پر لٹاتے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ اگرچہ ظالم تھے، شقی تھے، بے رحم تھے، لیکن مزاج شراز تھے، محمد کو جانتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پکار اٹھے، تم تو کریم ابن کریم ہو، اے ابن عبداللہ، تم تو کریم ابن کریم ہو۔ اچانک کسی گوشے سے صدا بلند ہوئی کہ آج تو جنگ و جدل اور قتال و انتقام کا دن ہے، آج تو خون ریزی اور بدلہ لینے کا دن ہے۔ مگر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما رہے تھے کہ آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج رحم و کرم اور ایثار اور رواداری کا دن ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیے ناظرین کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ کی فضیلت کا اعتراف آپ کو کریم ابن کریم کہہ کر رہے ہیں۔ قیصر کے دربار میں، ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے جن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا نقشہ کھینچا، وہ بھی آپ کی فضیلت کا اعتراف ہے۔ اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب آپ نے اہل مکہ کو پکار کر کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونے کو تیار ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے بے ساختہ کہا تھا ناظرین،
کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ یہ بھی آپ کی فضیلت کی کھلی شہادت ہے۔ الفضل لما شہدت بہ الاعداء۔